عدنان کو جب سے انشا کے جاب چھوڑنے کا پتہ چلا تھا، ایک عجیب سی بے قراری اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے مس شاہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ دل بھر کر اس کی انسلٹ کر سکے۔ یہ واحد لڑکی تھی جس نے اسے سرور بخشنے کی بجائے ٹینشن میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹینشن سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی تانے بانے میں الجھا ہوا تھا کہ اسی پل اس کا موبائل بج اٹھا۔ سخت کوفت کے عالم میں اس سے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، پھر اس پر شاہد کا نام دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کال ریسیو کرنا پڑی، جبکہ دوسری طرف شاہد بے تابی سے اس کی کال ریسیو کرنے کا منتظر تھا۔ تبھی اس کے ہیلو کہتے ہی بے قراری سے بولا، یار ایک بہت فریش اور خوش کر دینے والی خبر ہے تمہارے لیے۔ بولو۔ عدنان کا موڈ ہنوز آف تھا، مگر شاید نے توجہ نہیں کی اور اپنی ہی مستی میں سرشار ہو کر بولا، وہ جس لڑکی کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا نا، وہ تمہارے خوابوں کی شہزادی، تمہاری لامحدود خواہشوں کی حاصل۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا اسے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ پھر بیزاری سے گویا ہوا تو شاید سیدھی لائن پر آ گیا۔ تبھی سنجیدگی سے بولا، وہ پاکستان آئی ہے اور خود تم سے ملنا چاہتی ہے۔ ریلی؟ ادھر عدنان کو شاید اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، تبھی قدرے تیز لہجے میں بے یقینی سے بولا، ہاں یار، اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ کل ریسٹورینٹ میں ملاقات ہوئی تھی، بہت بدل گئی ہے یار، میں نے تو پہلی نظر میں پہچانا ہی نہیں اسے۔ شاہد کا لہجہ کسی بھی قسم کی بناوٹ سے پاک تھا۔ تبھی عدنان نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے ایک سرد آہ بھری، پھر اسی انداز میں پوچھا، پاکستان میں کب تک قیام ہے اس کا؟ پتہ نہیں، میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کم از کم 1 ماہ تو ضرور رکے گی۔ اوکے، تو پھر اسے کہہ دو کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہوں، آتے ہی اس سے مل لوں گا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ تبھی بے دلی سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی اور پھر سے سوچوں کے بھنور میں گم ہو گیا۔ مس شاہ کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کتنی ہی دیر وہ اسی بات پر سوچتا رہا، پھر کچھ ذہن میں آنے پر اپنا کوٹ اور موبائل اٹھا کر عریج احمد سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پھر جس وقت وہ عریج کے آفس میں پہنچا، شام اچھی خاصی ڈھل چکی تھی۔ سیکرٹری کو اپنا پیغام دے کر وہ وہیں کرسی پر ٹک کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا کہ اسی پل عریج احمد اور انشا ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل آئے۔ ایکسکیوز می سر، یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو ہی وہ اپنی سیکرٹری کے قریب سے گزرنے لگا، اس نے عریج کو مطلع کیا۔ جواب میں وہ ٹھٹک کر رکا اور خاصی لا علمی سے عدنان روف کے اجنبی چہرے کی طرف دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی فرمائیے، وہیں کھڑے کھڑے اس نے ہاتھ سے فارمل انداز میں کہا۔ جواب میں عدنان اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف مضافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے عدنان روف کہتے ہیں، AR گروپ آف انڈسٹریز کا ہیڈ ہوں۔ آپ سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں گے۔ یس، وائی ناٹ، ہم لوگ ڈنر کے لیے باہر جا رہے تھے، آئیے آپ بھی ساتھ چلیے ہمارے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے عریج نے ہاتھ سے خلوص سے کہا اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ گاڑی میں دیر تک خاموشی کا راج رہا، تب عدنان نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور قدرے نارمل سے انداز میں بولا، ڈنر کچھ جلدی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشا اور عریج احمد دونوں نے اس قطعی غیر متعلق سوال پر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عریج نے ہاتھ سے خشک انداز میں اسے جواب دیا، ہاں، کیونکہ مس شاہ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے انہیں بھوک ستا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج جلدی ڈنر کر لیا جائے۔ بالکل درست سوچا آپ نے، وہ کیا ہے کہ بھوک اور نفرت دونوں ہی انسان ضبط نہیں کر سکتا۔ نگاہیں انشا کی پشت پر جماتے ہوئے اس نے مبہم لفظوں کا سہارا لیا تھا۔ جواب میں عریج سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ انشا لب کاٹ کر اپنے اندر کا انتشار چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ مس شاہ، بھائی آپ تو بہت لکی نکلی کہ بزنس میں مسٹر عریج جیسے پارٹنر مل گئے آپ کو، وگرنہ آپ کی کلاس کی تو ہزاروں لڑکیاں 2+2 کی فکر میں ہی ہلکان رہتی ہیں، ہے نا؟ بہت پست لہجہ تھا اس کا۔
انشا نے کن اکھیوں سے عریج کی طرف دیکھا جو لب بھینچے ان دونوں سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ تب اس نے اپنے آپ پر قابو پا کر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جی آپ نے بالکل درست فرمایا مسٹر روف کہ مجھے بزنس میں عریج احمد جیسے پارٹنر کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خدا جب اپنے بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا تو پل میں فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور وہی خدا جب چاہے بادشاہ کو لا کر زمین پر پٹک سکتا ہے۔ آپ لوگ شاید مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے ہوں گے، مگر میں انہی لوگوں سے حقیقی زندگی کا درس لیتی ہوں جو زندگی کی ہر آسائش سے بے نیاز اس کے ایک ایک پل کا قرض اپنی محنت سے چکاتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک میری بات ہے تو بے فکر رہیے، میں 2+2 کی فکر کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میرا جس فیملی سے تعلق ہے وہ اتنی ویل آف ہے کہ میں آپ جیسے 20 عدنان رو خرید کر اپنے گیٹ پر چوکیداری کے لیے کھڑا کر دوں تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قدرے ترش لہجے میں اس نے کہا تھا۔ جواب میں عدنان روف کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہو گیا، جبکہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ عریج احمد کے لبوں کو چھو گئی۔ تب ہی اس نے اپنی گاڑی ایک شاندار سے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ جی مس شاہ، کہیے کیا کھانا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ لوگ ایک نسبتاً پرسکون کارنر والی ٹیبل سنبھال چکے تھے جب عریج احمد نے نہایت شائستگی سے اس سے پوچھا۔ جواب میں اس نے سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے مسکراتے ہوئے بولی، آج چونکہ یہ ڈنر آپ کی طرف سے ہے تو میں کھانا بھی آپ ہی کی پسند کا کھاؤں گی، ویسے ہماری پسند بہت حد تک ملتی بھی ہے۔ اس کے دھیمے لہجے میں کہے متبسم جملے پر عریج احمد کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ عدنان روف نے چپتی ہوئی نگاہوں سے انشا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ عریج احمد نے اپنی پسند کا کھانا آرڈر کر دیا، پھر مسکراتے ہوئے عدنان روف کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جی مسٹر عدنان، کہیے کیا ضروری بات کرنا تھی آپ کو؟ اب کہ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی سرد مہری سے پاک تھا، عدنان نے اندر کا طوفان اندر ہی دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر متانیت سے کہا، مسٹر رحمان کی معروفیت مجھے پتہ چلا کہ آپ نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو پارٹنرز کی ضرورت ہے، تو میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک قابل اعتماد اور تجربہ کار آدمی ہے، آپ چاہیں تو اسے آزما سکتے ہیں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ تو آلریڈی ایک پارٹنر ڈھونڈ چکے ہیں۔ کس قدر دل جلا لہجہ تھا اس کا۔ انشا نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا، جبکہ عریج احمد نے قطع کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، تو پھر اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسے واقعی یہ پرسرار سا شخص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو نہ جانے کس مقصد کے تحت وہاں چلا آیا تھا۔ میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے مسٹر عریج احمد صاحب، بہرحال آپ اپنا نیا پروجیکٹ شروع کریں، میں آپ کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہم دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ عریج کو بخوبی اے آر گروپ آف انڈسٹریز کی ترقی کا اندازہ تھا، تبھی عدنان کی پیشکش پر وہ اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے بولا، موسٹ ویلکم، یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تھینک یو، میرے خیال میں آپ کا کافی قیمتی وقت لے لیا ہے، لہٰذا اب چلنا چاہیے مجھے۔ مطلب کی بات کر کے اس سے فوراً وہاں سے رخصت چاہی، تبھی عریج کی بات ڈن کرتے ہی حتمی انداز میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، پلیز بیٹھیے نا مسٹر عدنان، کم از کم کھانا تو شیئر کیجیے نا ہمارے ساتھ۔ عریج نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو فوراً ریکویسٹ کی، جسے اس نے معذرت کے ساتھ مسترد کر دیا، نہیں تھینک یو، مجھے اصل میں ارجنٹلی کہیں پہنچنا ہے تو میرے خیال سے مجھے چلنا ہی چاہیے۔ ایک نظر قیمتی رسٹ واچ پر ڈالتے ہوئے بولا تو عریج نے بھی زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھا اور اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس سے مضافہ کرتے ہوئے جلد ہی دوبارہ ملنے کا پرومس کیا تو عدنان شکریہ ادا کر کے انشا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ آج اس کی ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی اور اب اسے زیادہ سے زیادہ انشا کے قریب رہ کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی تھی۔ تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمے لٹاتا رہوں، تم مجھے دیکھ کر مسکراتی رہو میں تمہیں دیکھ کر گیت گاتا رہوں۔ نمکین کچن میں عشر کے لیے پکوڑے تل رہی تھی جب وہ گنگناتے ہوئے وہیں چلا آیا،
پھر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر اٹکاتے ہوئے سامنے سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو تمکین نے گھور کر حفکی سے اسے دیکھا، پھر رخ پھیرتے ہوئے بھرمی سے بولی، ندیدے کہیں کہ تھوڑا صبر نہیں ہوتا تم سے؟ نہیں، قسم لے لو اب تو بالکل صبر نہیں ہوتا۔ تم میری ہو، میری ہی آنکھوں کے سامنے ادھر ادھر سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہو، اور میں حق رکھتے ہوئے بھی تمہاری انگلی تک نہیں پکڑ سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا مجھ پر؟ وہ بات کو فوراً اپنے رخ میں لے گیا تھا، اور اس کی اس شرارت پر تمکین نے زج ہو کر اسے دیکھا، پھر اسی طرح بھنائے ہوئے لہجے میں بولی، چلو تم چل کر باہر سب کے ساتھ بیٹھو، میں ابھی یہ لوازمات باہر لے کر آتی ہوں۔ کیوں؟ میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہاں اس کے روب میں آنے والا تھا، جبکہ تمکین جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس کھڑا رہا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تبھی وہ قدرے روحانسی ہو گئی تو اشر اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے ہنس پڑا، پھر اسی طرح سے فریش لہجے میں بولا، اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، ویسے بھی پردیسی ہوں، 2-4 دنوں تک واپس چلا جاؤں گا۔ تمہیں تو بلکہ مجھے زیادہ سے زیادہ کمپنی دینی چاہیے، کجا کہ تم مجھ سے یوں دور بھاگتی ہو۔ ہاں، بس مجھے تنہائی میں تمہارے ساتھ یوں گھلنا ملنا اچھا نہیں لگتا۔ اب پلیز تم باہر جاؤ تاکہ میں کام کر سکوں، سنجیدگی سے اس نے کہا تھا۔ اشر اس کا مزاج سمجھتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا کر کچن سے باہر چلا گیا تو اسے سکھ کا سانس لیا، اور ابھی چمچہ اٹھایا ہی تھا کہ وہ لپک کر پھر وہیں آ گیا اور اپنا منہ اسے کان کے پاس لا کر سرگوشانہ انداز میں بولا، کیوں؟ اچھا نہیں لگتا؟ بے حد شریر انداز میں اسے ستانے کے لیے اس نے کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ عادت کے مطابق چڑھ کر اس کے پیچھے لپکتی، وہ بھاگ کر کچن سے باہر نکل آیا، جبکہ تمکین بری طرح زچ ہو کر رونے بیٹھ گئی، پھر حسب معمول اسے ڈھیرو لقابات سے نوازتے ہوئے خود ہی اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ سے کام میں لگ گئی۔ اشر کچن سے سیدھا ٹی وی لانج میں چلا آیا، جہاں اس وقت باقی گھر والے برجمان تھے اور اپنے اپنے پسندیدہ موضوعات پر ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جوں ہی آ کر ان کے قریب بیٹھا، دادی ماں اسے دیکھتے ہوئے بول پڑیں، اشر پتر، اور کتنی چھٹیاں باقی ہیں تمہاری؟ ان کے سادہ انداز پر اس نے بامشکل لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا، پھر فرما بردار لہجے میں بولا، میں آزاد ویزے پر آیا ہوں بڑی ماں، چھٹیوں پر نہیں۔ ہاں، البتہ مجھے جلدی جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں لندن میں ممی پاپا بالکل اکیلے ہیں، پھر مام تو آلریڈی بیمار ہے، اب پاپا نہ جانے کیسے سنبھالتے ہوں گے سب۔ بس اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں 2-4 روز میں واپس چلا جاؤں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سب سے دور وہ یوں سمندر پار ساری مصیبتیں اکیلا جھیلتا پھرے؟ تم اسے سمجھاؤ بیٹا، اسے یہاں پاکستان لوٹنے پر مجبور کرو۔ اس کے قدرے سنجیدہ لہجے میں بات کے بعد دادا جی نے اسے کہا تھا، اور ان کے حکم پر اشر نے چپ چاپ اسبات میں سر ہلا دیا۔ اشر پتر، میں چاہتی ہوں تم لندن واپس جانے سے پہلے ذرا 1-2 دن اپنی پھپھو کے پاس سے ہو آؤ، بہت چاہتی ہے وہ تمہیں۔ پھر تم نے تو ابھی تک اس کا گھر بھی نہیں دیکھا ہے، اور شیزا پتر بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی ہے، اب اکیلی لڑکی کو کیسے اتنی دور بھیجوں؟ تم ساتھ جاؤ گے تو دونوں مسئلے نپٹ جائیں گے۔ اب کہ دادی نے اپنے محسوس انداز میں حکم جاری کیا تو اشر بھی اپنی اکلوتی پھپھو سے ملنے کے خیال میں خوش ہو گیا، تاہم فرما برداری سے سر جھکا کر بولا، وہ تو سب ٹھیک ہے دادی اماں، لیکن منزہ پھپھو عاشر بھائیا کی شادی پر کیوں نہیں آئی؟ پاپا کی تو چلو مجبوری تھی، مگر پھپھو تو یہیں اسی ملک میں رہتی ہیں، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ اس کا لہجہ قدرے الجھا ہوا تھا۔ جواب میں دادی کے چہرے پر پل کے پل میں فکر مندی کے تاثرات ابھر آئے، تبھی وہ قدرے اداسی سے بولی، ہاں بیٹے، تمہارے پاپا کی طرح اس بیچاری کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ پچھلے ہی دنوں تمہارے پھپھا کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت مشکل سے جان بچی ہے اس کی، اب وہ بیچاری اسے سنبھالے یہ یہاں بھتیجے کی خوشیاں مناتی پھرے، بس اسی لیے وہ خود نہیں آ سکی اور اپنی جگہ پر شیزا بیٹی کو یہاں بھیج دیا۔ چل اب تو جلدی سے تیاری پکڑ لے تاکہ کل صبح جلد ہی سفر کے لیے نکل سکو۔
اس کے سوالیہ انداز پر وہ خاصی تفصیل سے گویا ہوئی تھیں۔ جواب میں ایک مرتبہ پھر اشر نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اشر بھائی، آپ نے تو کہا تھا بڑی ممانی اور بڑے ماموں عاشر بھیا کی شادی کے بعد پاکستان آ جائیں گے، مگر وہ تو آئے نہیں، الٹا آپ خود ان کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شیزا جو بظاہر وہیں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں گم تھی، مگر اس کا تمام دھیان ادھر ہی تھا، تبھی اچانک کتاب سے توجہ ہٹاتے ہوئے اس نے اشر سے سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں پاپا نے کہا تو یہی تھا، مگر اب وہ نہیں آ سکے ہیں تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ایکچولی بہت دنوں سے میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ماما سے بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ پاپا شہر سے باہر ہیں۔ بہرحال تم اپنی تیاری مکمل کر لو، کل ہم لوگ اپنی سواری پر ذرا جلدی نکل پڑیں گے۔ اس کے سوال کا تفصیلی جواب دے کر وہ ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ تمکین اپنے تیار شدہ لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے وہیں چلی آئی تو اشر اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھا۔ واہ، دیکھا دادا جی، اسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا۔ ابھی میرا دل کافی کو چاہ رہا تھا اور دیکھ لیجئے میرے کہے بغیر میری نصف بہتر کو میرے لیے کافی بنا لائیں۔ اپنے چہکتے ہوئے لہجے میں وہ بولا تھا۔ جواب میں دادا جی اور دادی ماں ہنس پڑے، جبکہ شزا پہلو بدل کر رہ گئی۔ اشر، یہ کباب کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ تمکین اس کی تعریف پر بے پناہ خوش ہوتے ہوئے دادا اور دادی ماں کے ساتھ شزا کو بھی کباب اور پکوڑوں کی پلیٹ کے ساتھ چائے کے مگ تھماتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور مسرور لہجے میں کہا۔ اشر نے ہاتھ بڑھا کر ایک کباب پلیٹ سے اٹھا لیا، پھر ذرا چکھتے ہی برا سا منہ بنا کر بولا، یہ کباب ہے؟ ایسے کباب بناتی ہو تم؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا تو تمکین مایوس ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں پسند نہیں آئے کیا؟ اشر کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر اس کا سارا خون خشک ہو گیا۔ جواب میں وہ دادا جی کو آنکھ مارتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر باقی کباب منہ میں ڈالتے ہوئے شوق نگاہیں تمکین کے پریشان چہرے پر جما کر بولا، بے وقوف لڑکی، مذاق کر رہا تھا، بہت مزے کے کباب بنائے ہیں تم نے، عین میری پسند کے مطابق۔ اس کے ریلیکس انداز پر جہاں تمکین کی جان میں جان آئی، وہیں شزا اس کے چہرے سے نگاہیں چرا کر چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ دادا جی، دادی ماں، پلیز ایکسکیوز می، مجھے تمکین سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ ظالم سماج کا کردار ادا نہ کریں تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ نہایت بولڈ انداز میں اس نے کہا تھا۔ دادا جی اور دادی ماں چونکہ دونوں ہی اس کی شرارتوں سے بخوبی واقف تھے، تبھی ایک مرتبہ پھر اس کی بات پر ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دے ڈالی تو وہ صوفے سے اٹھتے اٹھتے ایک اور کباب منہ میں ڈال کر تمکین کا ہاتھ تھامتے ہوئے فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ تمکین ایک مرتبہ پھر اس کے انداز پر زج ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی کہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی۔ شہری، کیا کر رہے ہو تم؟ اشر نے اپنے کمرے میں پہنچ کر جو ہی اسے بیڈ پر بٹھایا وہ پوچھ بیٹھی۔ جواب میں وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا، پھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت نفیس اور خوبصورت سا جولری باکس تھا۔ تمکین ہنسی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا۔ پھر جولری باکس کے ساتھ اپنے سفری بیگ کی زپ بند کر کے وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور نیچے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر تمکین کا ہاتھ تھامتے ہوئے عقیدت سے بولا، سویٹ کزن، میں سارے گھر والوں کے لیے قیمتی گفٹس لے کر آیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھول جاتا؟ تم تو ایک دم پگلی ہو، میں نے کہا تمہارے لیے گفٹ لانا بھول گیا اور تم تھوڑی دیر خفا رہ کر مان بھی گئی۔ کیوں کرتی ہو ایسے نمی؟ کیا کوئی اپنے آپ کو بھی بھول سکتا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو محبت کرنا صرف تمہیں ہی آتا ہے؟ میرے لیے اپنا کمرہ دان کر کے، میری پسند کے مختلف کھانے، مختلف پکوان بنا کر، میری خوشی کا ہر طرح سے خیال رکھ کر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں بے پرواہ، بے نیاز ہوں؟ ہرگز نہیں۔ بس وہ کیا ہے کہ تمہیں ستانے جلانے کی جو عادت بچپن سے پڑ گئی ہے وہ اب چھوٹ نہیں سکتی، کیا سمجھی؟ ہمیشہ اسے تنگ کرنے والا اشر اس وقت اپنی خوبصورت آنکھوں میں اس کے لیے ڈھیروں محبت لیے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور وہ حیرانی سے ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔
میں کل ایبٹ آباد جا رہا ہوں نمی، پھر وہیں سے لندن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دوبارہ تو اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہی آؤں گا۔ تو یہ اتنے بہت سارے دن جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی بتائے، بہت یاد آئیں گے مجھے۔ اس تمام وقت میں اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ ہوا ہو یا میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے ابھی بتا دو، تاکہ میں کان پکڑ کر تم سے معذرت کر سکوں۔ کوئی اس وقت تمکین کے دل سے پوچھتا کہ اسے وہ اس وقت کتنا پیارا لگ رہا تھا، تبھی اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور پلکوں پر لڑکھڑاتے آنسو ہاتھوں میں جذب کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی، کچھ دن اور رک جاؤ نا شہری، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے شہر کی سیر کروانی تھی اور ایک یادگار ڈنر کرنا تھا تمہارے ساتھ۔ بے حد دل کی گرفتگی سے اس نے کہا تو اشر بھی رخ پھیر کر بھری بھری آنکھوں میں پھسلنے کو بےتاب آنسو انگلی کی پور پر چنتے ہوئے پھر قدرے بشاش لہجے میں بولا، کچھ دن اور رکنے سے کیا ہوگا نمی، اب تو بس دعا کرو کہ میں پاپا کو منا کر ہمیشہ کے لیے یہیں اس وطن میں لوٹ آؤں، پھر ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا خوف مٹ جائے۔ بہرحال ڈنر کی فکر تم مت کرو، آج ہی ہم باہر چلیں گے اور سب کے ساتھ مل کر ڈنر یادگار کریں گے، اوکے؟ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو تمکین نے خوش ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، چلو اب جلدی سے یہ سیٹ دیکھو کیسا ہے۔ خوبصورت نگینوں کا جگمگاتا نیکلس سیٹ وہ ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو نمی نے سیٹ ہاتھ میں لے کر سرسری سی ایک نظر ڈالی، پھر ناپسندیدہ انداز میں بولی، ہاں رکھ دو، ٹھیک ہے بس، تاہم اگر یہ وائٹ کلر کی بجائے گولڈن ہوتا تو بہت اچھا لگتا۔ اس کی ناپسندیدگی کے اظہار پر اشر کا کھلتا چہرہ ایک دم مرجھا گیا، پھر جوں ہی اس کی نظر اس کے لبوں پر رقصاں مسرور کی مسکراہٹ پر پڑی، وہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس سے خفگی سے گھور کر رہ گیا، جبکہ تمکین ابھی تھوڑی دیر پہلے والا اپنا بدلہ چکاتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلو تمہیں یہ سیٹ پسند نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، میں شزا کو دے دیتا ہوں، تمہیں وہاں سے تمہاری پسند کا گولڈن سیٹ ہی بھیج دوں گا۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے وہ اسے ہی ستانے کو بولا تو تمکین نے جھپٹ کر سیٹ اس سے چھین لیا اور غصے سے بولی، میں تمہارا سر نہ پھاڑ دوں گی جو اگر تم یہ سیٹ میرے بجائے کسی اور کو دو گے تو کل کو میری محبت بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دینا۔ وہ واقعی بری طرح سلگ گئی تھی۔ اشر نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کس قدر لطف لیا۔ اشر، بڑی ماں کہہ رہی ہیں کہ اگر تم دونوں کی پرائیویٹ باتیں ختم ہو گئی ہوں تو آ کر ان کی بات سن لو۔ وہ ابھی اسے نہ جانے کیا کہتا کہ اسی پل شزا وہاں چلی آئی اور وہ اس کی موجودگی میں بس محبت سے تمکین کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو شزا ستائشی نگاہیں خوبصورت نیکلس سیٹ پر جما کر وہیں تمکین کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس کے ہاتھوں سے سیٹ لے کر دیدہ زیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ویری پریٹی، اشر نے دیا ہے کیا؟ ہاں، تمکین نے مختصراً جواب دینے میں ہی عافیت جانی، وگرنہ وہ بال کی کھال ادھیڑنے بیٹھ جاتی۔ بہت خوبصورت ہے، اشر سے بھی زیادہ۔ عجیب سا لہجہ تھا اس کا۔ تمکین نے فقط ایک لمحے کے لیے چونک کر اسے دیکھا، پھر نیکلس سیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس باکس میں رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تو شزا کی روح جیسے ایک مرتبہ پھر بے چین سی ہو گئی، بالکل ویسے ہی بے قراری اس کے اندر اتر گئی جیسی اشر کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کی تھی اور جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آج تک اسے کوئی لڑکا متاثر نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو اس نظر سے دیکھا تھا، مگر اشر کی شاندار پرسنالٹی نے نہ جانے کیا سحر پھونک ڈالا تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ پہلے ہی دن سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور اب تو گزرتے ہر دن کے ساتھ یہ سوچیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ تم دیکھتی جاؤ مس تمکین احمد صاحبہ کہ میں اشر کو کیسے تم سے دور اور اپنے بے حد قریب کرتی ہوں۔ ازمیر، تم نے صالحہ بھابھی پر چند ہی دنوں میں ایسا کون سا منتر پھونک ڈالا ہے کہ جب دیکھو ان کے لبوں پر تمہارے ہی قصیدے ہوتے ہیں؟ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب عریشہ نے فریش لہجے میں اس سے کہا، کیوں، کیا ہوا، تم سے کیا کہہ دیا انہوں نے؟
پل کے پل سامنے سڑک سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ قطع لا علمی سے بولا تو عریشہ نے خوشی خوشی اسے اطلاعات پہنچائیں اور مسرور لہجے میں بولی، مجھ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ کل جب ہال میں سبھی لوگ اکٹھے بیٹھے تھے تو وہ دادی اماں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پورے گھر میں ازمیر بہت اچھا لگا ہے، اور یہ بھی کہ ارسلان بھائی انہیں بتا رہے تھے کہ تم بے حد ذہین اور ٹیلنٹڈ ہو، اور تو اور تمہاری ایم اے فرسٹ کلاس ڈگری پر تو ان کی خوشی اور مسرت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے سادہ سے پرخلوص لہجے میں چھپی مسرت وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تب ہی دھیمے سے مسکراتے ہوئے کچھ جتانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو بے ہاستہ ہنس پڑی۔ پھر جس وقت وہ لوگ سینما پہنچے تو ارسلان بھیا اور صالحہ بھابھی کے ساتھ ساتھ ماہم، فائقہ وغیرہ سب وہاں پہنچ چکی تھیں، جبکہ کاشف بھی عدیلہ، دانیہ اور میمونہ وغیرہ کو لے کر آلریڈی وہاں موجود تھا۔ ازمیر، بہت دیر کر دی تم نے یہاں پہنچنے میں، راستے میں تو سب خیریت تھی نا؟ اسے سامنے آتا دیکھ کر صالحہ بھابھی شوخی سے گویا ہوئی اور ان کے اس مبہم سوال پر وہاں کھڑے سب لوگ بے حاستہ کھلکھلا اٹھے، جبکہ ازمیر بس ذرا سا مسکرا کر عریشہ کے سرخ چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب چلیں؟ اگلے ہی پل اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تو ازمیر نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلا دیا کہ پہلے ہی اسے سب کی بلا وجہ کھلکھلانے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یار، یہ ازمیر بھائی کو ساتھ چلنے کے لیے کس نے کہہ دیا؟ اب یہاں کوئی دوست مل گئی اور اس نے پوچھ لیا ان کے بارے میں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ماہم نے جان بوجھ کر پیچھے رک کر فائقہ کے کان میں بآواز بلند سرگوشی کی، جسے اس کے پیچھے آتے ازمیر نے بخوبی سن لیا۔ جب ہی پل کے پل میں اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور مارے ضبط کے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، جبکہ عریشہ مارے دکھ کے وہیں گڑ کر رہ گئی۔ وہ ازمیر کو جس احساس سے چھٹکارا دلانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں ماہم بار بار اسے اسی احساس کے غم میں مبتلا کیے رکھنا چاہ رہی تھی۔ اب چونکہ ماہم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے مسکرا کر ادائے بے نیازی سے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ ازمیر وہیں رک گیا۔ مارے دکھ کے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ وہ واپس جانے کو پلٹ گیا، تبھی عریشہ بھاگ کر اس کے برابر پہنچی اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے نازک سرد ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے کبھی خود کو خوبصورت نہیں سمجھا ازمیر، مگر تمہارا ساتھ مجھے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کیا تم مجھے یہ خوبصورتی دان کرو گے؟ بھیگے ہوئے نم لہجے میں ندیدوں کی طرح اسے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی، مگر ازمیر نے اس کے خوبصورت الفاظ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ مجھے یہ فارمل باتیں اٹریکٹ نہیں کرتی عریشہ، بہت خشک لہجے میں اس نے کہا تھا۔ عریشہ جیسے گویا تڑپ کر رہ گئی، تبھی اس کے سامنے آ کر اس کی بھیگی ہوئی پلکیں خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، تم خود کو میری نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے ازمیر؟ کبھی ان نگاہوں میں اپنا عکس دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنے خوبصورت ہو۔ وہ اس وقت خلوصِ دل سے کہہ رہی تھی، مگر ازمیر کو لگا جیسے وہ اسے دکھ سے بچانے کے لیے یوں ہی رسمی لفظوں میں بہلانا چاہتی ہو، اور چاہے جو کچھ بھی تھا، وہ کم از کم ہوش میں رہتے ہوئے اپنی وجہ سے اس پیاری سی لڑکی کی ساری خوشی ملیاں مٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ہی دھیمے سے سر ہلاتے ہوئے اس سے بہت توجہ سے عریشہ کے بے دردی سے بکھرتے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنی جینز کی پاکٹ سے رومال نکال کر تمام قیمتی موتیوں کو اپنے رومال سے چن لیا، پھر افسردہ سی مسکراہٹ بامشکل لبوں پر پھیلا کر قدم آگے کی سمت بڑھا دیے تو روحانسی سی کیفیت میں گھری عریشہ بھرپور مسرت سے کھل اٹھی۔ تب ہی دل سے مسکراتے ہوئے لپک کر وہ اس کے برابر پہنچ گئی، اور پھر جس وقت وہ لوگ اپنی اپنی سیٹ تک پہنچے، فلم تقریباً شروع ہونے والی تھی۔ ازمیر آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ عریشہ ماہم لوگوں کی سیٹ کے سامنے سے گزر کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھنے لگی تو ماہم نے جان بوجھ کر پاؤں اس کے سامنے پھیلا دیا۔ جواب میں وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ ازمیر نے پلٹ کر اپنے مضبوط ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے تھام لیا، پھر نفرت سے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے ترش انداز میں بولا، بیٹھنے کا سلیقہ سیکھیے مس ماہم، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو گراتے گراتے ایک دن آپ کو خود زمین چاٹنی پڑ جائے۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو وہ خود اپنے آپ پر
سے اپنا اختیار کھو بیٹھتا تھا۔ تبھی اس وقت بھی بامشکل خود کو کنٹرول کر کے وہ ترشی سے بولا تو ماہم نے بے نیازی سے سر جھٹک کر اس کی بات کو گویا ہوا میں اڑایا، جبکہ عریشہ نے ازمیر کا بازو تھام کر اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ پھر جس وقت اس نے سکون سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نگاہیں سامنے اسکرین پر مرکوز کیں، سلاجو عریشہ نے گویا سکون کا سانس لیا۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چہرہ خوبصورت نہیں؟ کیا کمی ہے بھلا اس میں؟ غلافی چمکدار سیاہ آنکھیں، کشیدہ پیشانی، اوپر کو اٹھی ہوئی تیکھی مغرور ناک اور گندم کے ہوشوں کی مانند دھمکتا گندمی رنگ، کمی کہاں تھی بھلا؟ اور اگر کہیں چھپی ہوئی تھی بھی تو اسے نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیوں وہ اس ایک چہرے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی؟ ازمیر بظاہر فلم میں منہمک تھا، مگر عریشہ کی بے قرار نگاہیں اسے بخوبی اپنے چہرے پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تبھی اچانک سامنے اسکرین سے نگاہ ہٹا کر پل دو پل کے لیے اسے عریشہ کی سمت نگاہ کی تو وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح دیوانہ وار پیاسے انداز میں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ عریشہ، آر یو اوکے؟ قدرے پریشانی سے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں عریشہ اس کے کندھے پر ذرا سا سر ٹکاتے ہوئے سسک پڑی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اوکے نہیں ہے، بلکہ پاگل پن کی حد تک جا پہنچی ہے اس کی محبت میں، اور وہ بے خبر اس کے آنسو پہنچ کر اسے سلی گرل کہتے ہوئے پھر سے فلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انجیشا، کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ اور یہ تم نے کھانا کیوں واپس بھیجوا دیا؟ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی مسلسل عدنان رؤف، اریج اور اپنے نئے بزنس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر دادا جی اس کے کمرے میں چلے آئے، اور وہ جو سوچوں کے گرداب میں دھنسی تھی چونک کر سر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، جو اس کے ماں باپ کے بعد ماں باپ بن کر اس کا خیال رکھ رہے تھے اور اس وقت بھی اس کے کھانا نہ کھانے پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تب وہ بے حد شرمندگی محسوس کرتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھی، پھر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پر لا بٹھایا اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر نہایت سکون لہجے میں بولی، میں نے آج اریج صاحب کے ساتھ دوپہر میں بہت شاندار لنچ کر لیا تھا بابا، بس اسی لیے بھوک نہیں تھی، تبھی میں نے منع کر دیا، پر آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں اور اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی ہوں۔ وہ ان سے یوں ہی لاڈ سے مخاطب ہوئی تھی، اور اس کا یہ بچکانہ انداز ہمیشہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تبھی وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بچی ہی تو ہو تم، کہاں خیال رکھنا آتا ہے تمہیں اپنا؟ تب تو اتنا فکر مند رہتا ہوں تمہارے لیے۔ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث ان کے لاغر ہاتھ اور لہجہ کپکپا رہا تھا۔ انشا نے ان کی محبت پر سرشار ہو کر مسکراتے ہوئے محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر قدرے مسرور لہجے میں بولی، اب آپ میرے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیجئے بابا، کیونکہ میں نے اپنی منزل کا راستہ تلاش کر لیا ہے، اور آپ دیکھیے گا اب بہت جلد آپ کی گڑیا کی تقدیر یوں اس کی مٹھی میں ہوگی۔ نہایت پرعزم لہجہ تھا اس کا۔ جواب میں دادا جی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے مسکرا دیے۔ اگلے روز وہ جیسے ہی اریج کے آفس جانے کے لیے گھر سے نکلی، راستے میں ہی عدنان رؤف سے مت بھیڑ ہو گئی۔ وہ چونکہ پیدل ہی چل رہی تھی اور عدنان اپنی گاڑی پر تھا، لہٰذا اس نے نہایت لوفرانہ انداز میں گاڑی کو ٹرن دے کر عین انشا کے سامنے روک دیا، پھر گاڑی سے نکل کر چپ چاپ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بدتمیزی کا مطلب؟ فائل سینے سے لگا کر وہ نہایت سرد مہری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تو ایک کروفر بھری طنزیہ مسکراہٹ عدنان رؤف کے لبوں پر پھیل گئی، اور وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر گاڑی سے ٹیک لگائے ہنسی دلچسپی سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر خود کھانا کھا لینا، ان سے لفٹ لینا، وہ تو بدتمیزی نہیں، اور میں آپ کو خود اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کرتا ہوں تو یہ بدتمیزی ہے؟ واہ کیا بات ہے آپ کی! ان میں اور تم میں بہت فرق ہے عدنان۔ پہلی مرتبہ وہ اس کے کسی جملے پر ایموشنل ہوئی تھی، تبھی شدت سے چلا کر بولی تو سامنے کھڑے اس ضدی سے خوبرو لڑکے نے گویا بے حد لطف لیا، تبھی مزے سے مسکراتے ہوئے بولا، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں مس شاہ کہ ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، جو آپ کو ان پر اتنا اعتماد ہے
کہ آپ خود ان سے لفٹ مانگتی ہیں، اور میں جو نہ جانے کب سے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، میری طرف آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کتنا روبرو اور قابل محبت تھا یہ شخص، مگر اس کی حرکتیں کسی بھی شریف لڑکی کے دل میں اس کا کوئی بھی مقام بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ تبھی انشا نے بھی تماشا بننے کے ڈر سے بنا اس کے سوال کا کوئی جواب دیے قدم آگے بڑھا دیے، تو وہ گویا غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ تبھی لپک کر فرلانگ بھر کا فاصلہ کاٹا اور نہایت درشتگی سے اس کی کلائی تھام کر غصے سے بولا، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے مس شاہ؟ جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتی، میں آج آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نہایت ضدی انداز تھا اس کا۔ انشا نے قدرے بے بسی سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا، پھر لب بھینچ کر غصے میں بولی، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا تم میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ وگرنہ کیا میڈم، وگرنہ کیا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ کیا کر لیں گی آپ؟ ہاں، کیا بگاڑ لیں گی میرا؟ میرے باپ کو میری شکایت لگا دیں گی تو نو پرابلم، آئیے، ہمارے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں آپ کے لیے۔ مزید کیا کریں گی آپ؟ بولیے، بتائیے مجھے۔ اس کے انداز میں اس کا ضدی پن بہت واضح تھا۔ انشا نے فرسٹ ٹائم خود کو اس کے سامنے بے بس تصور کیا۔ تبھی اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی، تم کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ جب میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی تو کیوں بار بار سامنا کرتے ہو میرا؟ کیوں راہ میں کھڑے ہوتے ہو میری؟ اس کے بے بس انداز پر پہلی مرتبہ عدنان روف کھل کر ہنسا، پھر ہونٹ سکڑ کر اس کی بے بسی سے لطف اٹھاتے ہوئے بولا، اپنا دل آ گیا ہے تم پر، مگر تم ہو کہ میری محبت کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہی ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اور کیا کروں؟ آرام سے اس کا بازو چھوڑ کر اس نے خود کو معصوم بنانے کی کوشش کی۔ جواب میں انشا نے بیزاری سے ہاتھ پر بندھی رسٹ واچ پر سرسری سی ایک نظر ڈالی اور قدرے پریشان لہجے میں بولی، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، پلیز راستہ چھوڑو میرا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ جواب میں انشا نے مدد کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ ہنس پڑا، پھر دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولا، پرابلم کیا ہے تمہارا؟ لائن پر کیوں نہیں آ جاتی ہو تم؟ اور کتنے ناز اٹھواؤ گی اب مجھ سے؟ کس قدر گھٹیا انداز تھا اس کا۔ انشا دل ہی دل میں سلگ کر رہ گئی، تاہم چہرے کو اس نے پرسکون ہی رکھا اور اسی طرح ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، میرے بارے میں آپ کا نظریہ غلط ہے مسٹر عدنان، یہ بات اب میں بار بار دہرانا پسند نہیں کروں گی۔ بہرحال بہتر ہوگا کہ آپ اپنا قیمتی وقت کہیں اور کسی کوشش میں صرف کریں، تاکہ کم از کم شکست کا بوجھ تو نہ اٹھانا پڑے آپ کو، کیونکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ میں میرڈ ہوں۔ نہایت سکون کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے عدنان کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی، پھر اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے کہ اسے دور سے ہی ریچھ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ عدنان کو ایک مرتبہ پھر اس کے پرسکون چہرے نے بے قرار کر ڈالا۔ وہ سلگتی نگاہوں سے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔